اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بحث ہماری واجب موسع اور واجب مضیق پہ جاری ہے۔ آج کی جو بحث کا حصہ ہے وہ اس بات سے مربوط ہے کہ ایک اشکال کیا گیا ہے واجب موسع پر۔ بحث یاد ہے آپ کو کہ واجب کی دو قسمیں، یا واجب موقت ہے یا غیر موقت۔ آسن غیر موقت یا فوری ہے، جیسے سلام کا جواب۔ غیر فوری ہے جیسے نماز کی۔ موقت دو ہے، ایک موسع ہے ایک مضیق ہے۔ موسع یعنی وقت وسیع ہے، فعل چھوٹا۔ مضیق جتنا وقت ہے اتنا ہے۔ ٹھیک، اب موسع پر ایک اشکال کیا کہ موسع میں کیا ہے، وقت زیادہ، جیسے دوپہر 1 بجے سے لے کر 6 بجے شام تک آپ نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر اور عصر، ظہرین جو ہے وہ آپ کی کلاً 5 سے 10 منٹ کی نماز ہے۔ یہ 10 منٹ کی نماز آپ کو کتنے دیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں؟ 5 گھنٹے کے اندر۔ تو موسع پر یہ اشکال کرتے ہیں، اور اشکال یہ کرتے ہیں کہ ہم نے واجب کا ایک معنی کیا تھا، اور واجب کا یہ معنی تھا کہ منع من الترک، کہ واجب ایک چیز جائز ہے، جواز ہے، اور منع من الترک بھی ہے۔ چاہے منع من الترک کو آپ معنی موزونہ معنی، چاہے یہ معنی خود واجب کے اندر ہے، چاہے اس کا لازمہ معنی ہے، بالآخر واجب کا ایک معنی ہے اور وہ ہے منع من الترک۔ موسع یہ کیسا واجب ہے کہ 1 بجے واجب آ رہا ہے، 1 بجے واجب بھی ہے اور 1 بجے آپ نماز چھوڑ بھی سکتے ہیں، منع من الترک بھی ہے۔ مثلا آپ فرض کریں نماز پڑھنا چاہتے ہیں 5:50 پر، یا 4 بجے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ پر واجب بھی ہے اور ساتھ میں ترک بھی ہو رہا ہے۔ یہ کیسا واجب ہے؟ اجتماعی عقیدہ، یہ کیسا واجب ہے؟ بس وہ کہتے ہیں کہ واجب موسع، واجب موسع خود اصل واجب سے سازگار نہیں ہے۔ یعنی واجب کا مطلب ہے منع من الترک، آپ اس سے ترک نہیں کر سکتے، جبکہ واجب موسع میں آپ کے پاس 1 بجے آپ چھوڑ سکتے ہیں، ترک کر سکتے ہیں، 1:30 بجے ترک کر سکتے ہیں، 2 بجے ترک کر سکتے ہیں، 3 بجے ترک کر سکتے ہیں، آپ کو 4 بجے نماز پڑھنی ہے۔ تو 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک کیا واجب آیا ہے یا واجب نہیں آیا؟ اگر آپ کہتے ہیں واجب نہیں آیا تو واجب موسع نہیں ہے وہ، اور اگر آپ کہتے ہیں واجب آیا ہے تو پھر منع من الترک نہیں ہونا چاہیے۔ واضح ہوئی؟ اشکال واضح ہو گیا؟ بس اس کا حل دیتے ہیں۔ کیا حل دیتے ہیں؟ حل یہ دیتے ہیں کہ نماز جو واجب ہوتی ہے وہ 1 بجے ہی واجب ہو جاتی ہے۔ 1 بجے سے لے کر 1:10 تک نماز واجب ہے آپ پر۔ فرض کریں 10 منٹ کی نماز ظہرین، تو نماز ظہرین جو اصل میں آپ پر واجب ہے وہ آپ کی واجب ہے 1 سے لے کر 1:10 تک۔ اس کے بعد جو 6 بجے تک کا ٹائم ہے نا، یہ آپ قضا کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں آپ قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے حل دیا اپنے اس اشکال سے نکلنے کے لیے، خود حل نکالا کہ ایسا ہونا چاہیے اشکال کرنے والوں نے، کہ پھر آپ یہ قضا پڑھ ہوتے ہیں۔ یا بعض نے کہا نہیں، نماز جو اصل میں واجب ہوتی ہے نا وہ 5:50 سے لے کر 6 بجے تک واجب ہے۔ بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں آپ ایک ایسے ہی کام کر رہے ہیں کہ یہ کام یہ والی نماز کا تدارک کر لیتا ہے، اس کا جبران کر لیتا ہے، ورنہ وہ واجب نہیں ہوئی آپ پر 1 بجے سے لے کر 5:50 تک۔ آغا مظفر کہہ رہی کیسے اشکالات خواہ مخواہی کے آپ کر رہے ہیں اور یہ الٹے سیدھے جوابات دے رہے ہیں۔ کہا نہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واجب موسع کا مطلب ہے کہ شارع ایک واجب چاہتا ہے کہ جس کا ایک وقت ہے اور وہ وقت وسیع ہے۔ چاہتے ہیں کہ 1 بجے سے لے کر 6 بجے کے اندر مجھے یہ واجب چاہیے، بس 1 بجے سے لے کر 6 بجے کے اندر منع من الترک نہیں ہے۔ شارع نے یہ جو محدود دیا ہے، اس پورے محدودے میں منع من الترک نہیں ہے۔ آپ کیوں ایک ٹکڑے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں منع من الترک ہے، منع من الترک؟ شارع نے کہا اس پورے وقت میں، جیسے میں آپ سے کہوں فرض کریں کہ بھائی رات کو مجھے جانا ہے شادی پر، تو میری گاڑی جو ہے نا وہ باہر نکال کے رکھنا، دھلی ہوئی ہو گاڑی، میں چمکتی ہوئی گاڑی کے ساتھ، جو ہوتے ہیں افراد ایسے، میں شو مارنا چاہتا ہوں، تکبر کرنا چاہتا ہوں، شادی میں جا کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، تو اب میں کیا چاہتا ہوں، میری گاڑی صاف ہو جائے۔ کب تک؟ ابھی سے لے کر آپ کے پاس وقت ہے شام تک، جب تک میں شادی کے لیے نہیں نکلتا، کبھی بھی آپ کر لو۔
عرف میں آپ دیکھیں کتنی آسان ہے. مثلا باپ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا مہمان آنے والے 2 بجے آپ کو روٹی لانی ہے. اب آپ روٹی ابھی لے آؤ, تھوڑی دیر بعد لے آؤ, بالآخر 2 بجے تک روٹی لانی. یعنی یہ واجب آپ کو انجام دینا ہے, اس محدودہ وقت کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے, چاہے ابھی کرو چاہے بعد. اس پورے محدودے میں آپ منع من ترک نہیں کر سکتے. یہ بات ہے. یہ اشکال میں سے اہل سنت کا تھا, ہم نے پڑھا تھا یہ علماء قول اہل سنت تھا, وہ دوسرا تھا, یہ دوسرا, المنع من الترک وہ پہلے والی بحث کا تھا, یہ دوسری والی. واجب کفائی موثر والا آ گیا. اس میں انہوں نے جو کہا تھا, مطلب رائے حل دیا تھا کہ مثلا جب بندہ پڑھتا ہے اسی وقت اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. وہ اس میں نہیں دیا تھا, وہ اس میں دیا تھا. اس میں یہ رائے حل نہیں دیا. وہ رائے حل واجب کفائی کا تھا کہ جس شخص پر جو شخص انجام دے رہا ہے نا اصل میں اسی پر واجب تھا. وہ دوسرے, ہاں اس کی تو ہم نے بحث پڑھی نہیں ہے نا ابھی. واجب کفائی کے اشکالات آپ واجب موثر والی بحث میں کر رہے ہیں. نہیں مطلب ادھر جو میں تھوڑا سا اس طرح سمجھا نا, آپ نے کہا کہ مثلا اگر بندہ 5:50 میں بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اصل میں مثلا اسی وقت ہی مثلا دو حل پیش کی. ایک تو اشکال کیا انہوں نے, اب دیکھیں, اور پھر اشکال کا جواب دیا. جواب کیسے دیا؟ 2 طریقوں سے جواب دیا. ایک طریقہ یہ کہ واجب جو ہوا تھا وہ 1 بجے نماز واجب ہوئی تھی. کب تک واجب تھی؟ 1:10 تک. فرض کریں 10 منٹ کی ظہر ہے, اگر کوئی 15 منٹ کی پڑھتا ہے تو 15 منٹ واجب تھی. اگر کوئی 20 منٹ کی پڑھتا ہے تو 20 منٹ تک واجب. بس اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد قضا ہے. یہ حل پیش کیا کس سے؟ اپنا اشکال غلط کیا, پھر اس غلط اشکال کو جواب دینے کے لیے غلط جواب دیا. دوسرا جواب کیا دیا تھا؟ دوسرا جواب دیا کہ شروع میں واجب نہیں ہوتا بلکہ آخری وقت میں واجب ہوتا ہے. جیسے 5:50 سے لے کر 6 بجے تک نماز واجب ہے آپ پر ظہرین. اس سے پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ اصل میں تدارک جبران ہو جاتا ہے, ورنہ وہ نماز نہیں پڑھی آپ نے, کیونکہ اس وقت واجب آئے نہیں آپ پر. آخر میں پڑھنا چاہیے. آخر میں, ہاں ان کے حساب سے شروع میں پڑھے تو آخر پڑھے کب وقت قضا ہے, آخر وقت کا انتظار کرو سکون سے بیٹھ. ولا اشکالہ سے ذریعے سے یہ جو اشکال آنے والا ہے نا ابھی, اس اشکال کی ابھی سے نفی کر رہے ہیں. ولا اشکال عند العلماء, کس چیز میں اشکال نہیں ہے؟ فی ورود ما ظاہر التوسعۃ فی شرعیت. اشکال نہیں ہے ہمارے علماء کے نزدیک فی ورود کہ وارد ہوئی ہے, وارد ہوا ہے ما, وہ واجب, ما سے مراد واجب موثر, وہ واجب وارد ہوا ہے ظاہرہ کہ جس کے ظاہر میں کیا ہے؟ توسعۃ و وسعت ہے. کس پر؟ علی المکلفین. یہ عبارت کے باطن میں یہ بات موجود, مکلفین پر وسعت ہے. کس میں ورود ہوا ہے؟ فی شریعت ہے, فی شریعت متعلق ورود, شریعت میں ایسے واجب وارد ہوئے ہیں. وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ عَقْلًا عَلَى قَوْلَيْن, اور اصولین نے اختلاف کیا کہ آیا جائز ہے, ہو کی ضمیر واجب موثر کی طرف جاتی. فی جواز, اصل میں ہو کی ضمیر جاتی ہے ما ظاہر توسیع کی طرف. وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ عَقْلًا, اور اختلاف کیا کس میں؟ فی جواز کہ واجب موثر کیا جائز ہو سکتا ہے عقلاً. اختلاف کیا کس پر؟ اختلاف کیا علی قولین, 2 قول پر اختلاف کیا. امکان ہی ایک گروہ کہتے ہیں ممکن ہے, و امتناعی ہی ایک گروہ کہتے ہیں ممتنع ہے. ومن قال بامتناعی, وہ دفع دخل ہے. کہتے ہیں آغا صاحب جو کہتے ہیں ممتنع ہیں تو نماز کا کیا کرے گا؟ نماز کا کیا کرے گا؟ کیسے جواب دے؟ کہے گا اس کی تعویل کرتے ہیں, اس کی تعویل کرتے ہیں, اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ نماز صرف 1 بجے سے لے کر 1:10 تک واجب ہے, بعد میں جو بھی آپ کرتے ہیں قضا ہے. اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں. ومن قال, من سے مراد وہ اصولین جو منع کرتے ہیں. ومن قال, جیسے کہ شیخ مفید ہے, ومن قال بامتناعه اول ما ورد على الوجه الذي يدفع الاشكال عنده على ما سياتي. ومن قال بامتناعه, اور جو قائل ہے, کس چیز کا قائل ہے؟ بامتناعه کہ واجب موثر ممتنع ہے. اولا سے کیا مراد ہے؟ تعویل کرتا ہے, وہ اصولی تعویل کرتا ہے ما, ان واجبات کی تعویل کرتا ہے ما, وہ تعویل کرتا ہے ما اس چیز کی ورد علی الوجہ الذی, جو وارد ہوئے اس وجہ پر کہ یدفع الاشکال ہے, یعنی اس طریقے سے تعویل کرتا ہے کہ پھر وہ جو اشکال اس نے کیا ہے نا وہ اشکال دفع ہو جاتا ہے.
یدفع الاشکال، اس طریقے سے وجہ بیان کرتا ہے کہ الذی، اس وجہ کی صفت یہ ہے، یدفع کہ وہ وجہ دفع کر دیتا ہے، المفعول بہ الاشکال کو دفع کر دیتا ہے، کس کے نزدیک؟ عندہ، ان کے نزدیک جو اشکال تھا اس کو دفع کر دیتا ہے، علامہ سیاتی کہ وہ اشکال ان قریب آئے گا کہ کیا اشکال کرتے ہیں اور کیا اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں۔ والحق عندنا جواز الموسع عقلا ووقوعه شرعا، ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ واجب موسع جائز بھی عقلاً اور شرعاً واقع بھی ہوئے ہیں۔ نہ صرف بحث امکانی نہیں ہے، بحث فلسفی نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں ایک چیز عقلاً ممکن ہے یا عقلاً ممکن نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ عقلاً ممکن ہے بلکہ شرعاً آئے بھی ہیں۔ واضح بات۔ ومنشأ الاشکال عند القائل بامتناع الموسع، منشأ مبتدا، ان خبر، ان حقیقت الوجوب متقومۃ بالمنع من الترک کما تقدم، فائن نتیجہ فینافیہ الحکم بجواز ترکہ فی اول الوقت او وسطہ۔ ومنشأ الاشکال، اشکال کا منشا، جہاں سے اشکال پھوٹتا ہے، کس کے نزدیک؟ عند القائل بالامتناع الموسع، ان لوگوں کے نزدیک جو قائل ہے، کس چیز کے قائل ہے؟ بامتناع، با متعلق قائل، قائل بامتناع الموسع کہ موسع ممتنع ہے، اس چیز کے قائل ہیں کہ موسع، واجب موسع ممتنع ہے۔ ان کا منشا اشکال یہ ہے کہ ان حقیقت الوجوب، وجوب کی جو حقیقت ہے، جو ماہیت ہے، جو وجوب کو جب تحلیل کریں گے تو اندر سے یہ نکلتا ہے، ان حقیقت الوجوب متقومۃ، حقیقت وجوب کا قوام، اس کا کھڑا ہونا، اس کا قوام اور اس کی اصالت یہ ہے کیا؟ بالمنع من الترک، متقوم ہے، کس سے متقوم ہے؟ بمنع من الترک، کہ آپ اس چیز کو ترک نہیں کر سکتے، جیسا کہ بات گزر گئی۔ فینافی ہے، ہی کی ضمیر وجوب کی طرف جاتی ہے، الحکم ینافی کے لیے فاعل ہے، فینافی ہے الحکم بجواز ترکہ فی اول وقت او وسطہ، پس اگر حکم دیا جائے کس چیز کا؟ بجواز ترک، کہ آپ نماز کو ترک کر سکتے ہیں اول وقت 1 بجے میں بھی، اور وسط وقت 2 بجے میں بھی، 3 بجے میں بھی، 4 بجے بھی، 5 بجے آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ 1 بجے سے لے کر 5 بجے ترک کر سکتے ہیں، یہ حکم دینا منافات رکھتا ہے اس وجوب سے کہ جس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ منع من الترک سے قوام۔ بات ہوگی بات۔ والجواب عنہ واضح، یہ ایک علمی گالی ہے، علمی طور پہ اگر کسی کو حقیر کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے۔ والجواب عنہ واضح، اس اشکال کا جواب واضح ہے۔ فإن الواجب الموسع فعل واحد، واجب موسع ایک فعل ہے، یعنی ایک فعل ہے جو شارع آپ سے چاہتا ہے، وہ کیا فعل ہے؟ وهو طبیعت الفعل المقید بطبیعت الوقت المحدود بحدین علی ان لا یخرج الفعل عن الوقت، فعل واحد شارع آپ سے چاہتا ہے، وہ فعل واحد کیا ہے؟ وہ فعل واحد طبیعت الفعل ہے، فعل کی ایک طبیعت ہے، یعنی شارع آپ سے نماز چاہتا ہے کہ یہ طبیعت مقید ہے، یہ نماز مقید ہے، کس کے ساتھ؟ بطبیعت الوقت، یہ نماز جو آپ سے چاہتا ہے وہ ایک وقت میں چاہتا ہے، وہ وقت جس کی صفت ہے کہ المحدود، وہ حد بندی ہوئی ہے اس وقت کی، بے حدین، شروع اور آخر دونوں کی حد بندی ہوئی ہے، 1 بجے سے آپ شروع کر سکتے ہیں، 6 بجے تک آپ ختم کر سکتے ہیں، الا اس طریقے سے حد بندی ہوئی ہے، ان لا یخرج الفعل، کہ یہ فعل الف لام ذکری، یعنی یہ فعل نماز خارج نہ ہو کس سے؟ عن الوقت، اس وقت کے جس کو 2 حصوں میں حد بندی ہوئی تھی۔ فائن نتیجہ فتكون الطبيعية بملاحظة ذاتها، تكون کی خبر، واجبة لا يجوز تركها، بس اس طبیعت کو دیکھیں، کون سی طبیعت؟ یہ طبیعت بملاحظة ذات، خود اس نماز کو دیکھیں جس کو مقید کیا گیا ایک وقت کے ساتھ، کہ اس وقت کو مقید کیا گیا 2 حد کے ساتھ، خود اس نماز کو دیکھیں تو یہ نماز واجب ہے اور اس کو جائز نہیں اس کو ترک کرنا اس محدودے میں۔ بات ہوگی؟ غیر بیان الا ہے، الا غیر ان الوقت لما كان يسع لإيقاعها فيه عدة مرات كان لها افراد طولية تدريجية مقدرة الوجود في اول الوقت وثانيه وثالث الى آخره، الا غیر بیان الا ان الوقت، یہ جو وقت ہے کون سا وقت؟ الف لام ذکری، وہ وقت 1 بجے سے 6 بجے والا جس کو محدود کیا گیا،
لما کان یسع، یہ روزے کی طرح نہیں ہے، مضیق نہیں ہے، یہ وسیع ہے. لما بھی معنی اذا. لما کان یسع، یسع کا فاعل وقت ہے، جب یہ وقت میں وسعت ہے. کس چیز کی وسعت ہے؟ لإیقاعها، تاکہ اس فعل طبیعت کو، اس نماز کو انجام دیا جا سکے. فی ہے، اس وقت میں کتنی بار انجام دیا جا سکتا ہے؟ عدت مرات، 1 بجے سے لے کر 6 بجے آپ 500 بار نماز پڑھ سکتے ہیں. کان لها افراد طولیۃ، تو اس طبیعت کے افراد طولی ہے، یعنی چاہو تو 1 بجے پڑھ لو، چاہو تو 1-1:30 بجے پڑھ لو، چاہو تو 2:45 بجے، چاہو تو 2 بجے، 2:15 بجے، 2:30 بجے، 2:45 بجے، 3 بجے، 3:15 بجے، 3:30 بجے، 3:45، یہ افراد طولی ہے. آپ کی مرضی، اس ٹائم پہ پڑھ لو، اس ٹائم پہ پڑھ لو، اس ٹائم پہ پڑھ لو، اس ٹائم پہ پڑھ لو. ویسے ہی جیسے اس کے افراد عارضی ہے کہ اگر کوئی 1 بجے نماز پڑھتا ہے تو اس کے افراد عارضی ہے، 1 بجے مسجد میں، 1 بجے گھر میں، 1 بجے امام بارگاہ میں، 1 بجے مدرسے میں، یہ افراد عارضی. افراد عارضی افراد طولی کے درمیان جو تخیر عقلی ہے. عقل کہتی ہے آپ کو اختیار، چاہے تو گھر میں انجام دو، 1 بجے ہی پڑھنا چاہتے ہو تو عرض میں اختیار ہے، اور مختلف اوقات میں پڑھنا چاہتے ہو تو طول میں اختیار ہے. عرض میں بھی اختیار ہے، طول میں بھی اختیار ہے. یعنی 1 بجے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے، 1 بجے یہاں پہ پڑھے، یہاں پڑھے، گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے. گھر ہے تو اوپر نیچے گھر ہے، بھائی کا گھر اوپر ہے، خود کا گھر نیچے، بھائی کے گھر جا کے پڑھ لے، اپنے گھر 1 بجے بہن کے گھر پڑھ لے، 1 بجے مدرسے میں پڑھ لے، اختیار ہے. عرض میں ہو گیا، طول میں ہو گیا. تو اگر کوئی اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے نماز تو پھر مدرسے میں جو نہیں پڑھا تو منع من الترک ہو گیا نا. مدرسے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، منع من الترک ہو جائے، لیکن گھر میں تو پڑھ رہا ہے. کسی بھی ایک فرد کو انجام دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح نہ طول میں نہ عرض میں. لما کان یسع الوقت، وقت وسیع ہے. کس لیے وسیع ہے؟ لإیقاعها، تاکہ ایقا یعنی انجام دیا جائے. لإیقاعها، ایقا مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے آگا صاحب؟ مفعول کی طرف ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ مکلف ہے. لإیقاع المکلف الصلاۃ، یوں ہے عبارت. لإیقاعها فیہ، تاکہ انجام دیا جا سکے نماز کو، فیہ اس وقت میں، کتنی بار؟ عدت مرات، اتنا وقت وسیع ہے کہ چند بار آپ یہ انجام، کئی بار آپ یہ نماز انجام دے سکتے ہیں. لما کے لیے جواب ہے. کان لها افراد طولی، تو خود بخود جب وقت میں وسیع تو خود بخود اس کے افراد طولی بن رہے، تدریجی بن رہے، مقدرات الوجود بن رہے، کہ اس کا وجود ہو سکتا ہے اول وقت میں بھی ہو سکتا ہے، ثانی وقت میں 2 بجے بھی ہو سکتا ہے، 2:30 بجے بھی ہو سکتا ہے، 3 بجے بھی ہو سکتا ہے، 3:30 بجے بھی، الی آخری 6 بجے تک اس کے مختلف افراد ہو سکتے ہیں. مقدرہ یعنی فرضی، مقدرات الوجود یعنی جس کے وجود فرض کیے جا سکتے ہیں. 1 بجے بھی فرض کیا جا سکتا ہے، 1:30 بجے بھی فرض کیا جا سکتا ہے. فَيَقَعُ التَّخِيرُ الْعَقْلِيُّ بَيْنَ الْأَفْرَادِ الطُّولِيَّةِ كَالتَّخِيرِ الْعَقْلِيِّ بَيْنَ الْأَفْرَادِ الْعَرْضِيَّةِ. کس کے لیے؟ لِطَبِيَّةِ الْمَأْمُورِ بِهَا. فافائے نتیجہ. فَيَقَعُ التَّخِيرُ الْعَقْلِيُّ، پس تخیر عقلی واقع ہو جاتی ہے کس کے درمیان؟ افراد طولی کے درمیان. 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے. کا تخیر العقلی، ویسے ہی کہ جیسے تخیر عقلی ہوتی ہے افراد عارضیہ کے درمیان. 1 بجے بھی پڑھنا چاہ رہے، گھر میں، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، آفس میں، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. کس کے لیے تخیر ہے؟ اس طبیعت کے لیے الذی یؤمر بها، جس کو امر کیا گیا تھا، یعنی طبیعت معمور بہ. فیجوز الاتیان بفرد وترک الآخر من دون ان یکون جواز ترک له مساس فی نفس المعمور بہ. بس جائز ہے کس کے لیے؟ مکلف کے لیے. کیا جائز ہے؟ الاتیان بفرد، ایک فرد کو انجام دے دے، وترک الآخر، دوسرے فرد کو چھوڑ دے. 1 بجے انجام دے دے، 2 بجے چھوڑ دے، 2 بجے انجام دے دے، 1 بجے چھوڑ دے، مسئلہ نہیں. طول میں بھی اختیار ہے، عرض میں بھی اختیار ہے. من دون ان یکون جواز ترک له، بغیر اس کے کہ جواز ترک کیا ہے؟ یکون کی خبر ہے، من یکون کا اسم مؤخر ہے. من دون ان یکون جواز ترک له، یہ لہو خبر مقدم ہے، مساس مبتدا مؤخر ہے، کہ یہ پورا مل کے پھر یکونوں کی خبر بنے گا. من دون ان یکون جواز ترک لہو مساس فی نفس المعمور بہ، بغیر اس کے کہ ترک کا جائز ہونا، اس کا کوئی مساس نہیں، کوئی ارتباط نہیں ہے نفس معمور بہ سے. یعنی جو نماز واجب کی گئی ہے اس میں چھوڑنے کا کوئی تعلق نہیں، نماز بالکل نہیں چھوڑ سکتے آپ. جواز الترک کا کوئی مساس، کوئی مس نہیں کیا، اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ہم نے جواز ارتباط، جواز ترک کو، نہ ترک نہیں کر سکتے، کوئی پہلو نہیں نکلتا اس کے اندر ترک کرنے کا. عبارت واضح ہوئی ہے؟ دوبارہ پڑھ لو.
واضح بات. مساس کا مطلب مساس یعنی مس کوئی ربط کچھ بھی نہیں, کوئی تعلق, کوئی ارتباط. من دون فیجوز الاتیان بفرد, پس ایک فرد کو انجام دے دیا آپ نے نماز کا, 3 بجے نماز پڑھ لی. وترک الآخر, باقی جتنے بھی افراد ہو سکتے سب کو ترک کر دیا. 1 بجے کو ترک کر دیا, 1:30 بجے کو ترک کر دیا, 2 بجے کو ترک کر دیا, 4 بجے کو ترک کر دیا, 3 بجے نماز انجام دے دی. یہ کرنا من دون ان یکون جواز الترک لہ مساس فی نفس المامور, اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہاں جواز ترک ہے نا, جواز ترک اس سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ یہ افراد طولی تھے, آپ نے کسی ایک کو بھی انجام دے دیا, اس کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے نماز کو ترک کرنا جائز کرا دیا. نماز ترک کرنا جائز نہیں ہوئی, نماز برابر واجب, اپنی جگہ پر واجب ہے. وہوا, اور وہ کیا ہے, وہو طبیعت الفعل فی الوقت محدود, وہ کون سا فرض اس کو انجام دیا, طبیعت الفعل وقت محدود میں. فلا منافات بین وجوب طبیعت بملاحظت ذاتها وبین جواز ترک افرادها ادا فرد واحد, بس کوئی منافات نہیں رکھتا کس چیز کے درمیان کہ شارع نے ایک طبیعت نماز کو واجب قرار دیا گیا, کس لحاظ سے بھی ملاحظت ذات ہے کہ مجھے ایسی طبیعت نماز چاہیے جو اس وقت میں محدود ہے, اس کے درمیان وبین جواز ترک افراد, اور یہ کہ اس کے سارے افراد کو چھوڑ سکتے ہو آپ, سارے افراد کو, ادا فرد واحد, ایک فرد کو چھوڑ کر, ایک فرد کو چھوڑ کر, ایک فرد وہ ہے جو آپ نے انجام دے دی. مثلا 1 بجے سے لے کر 6 بجے تک آپ 50 نماز پڑھ سکتے تھے, تو آپ نے ایک نماز پڑھ لی یعنی 25ویں والی پڑھ لی, باقی سب کو چھوڑ دیا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ. عبارت واضح ہوگی. ادا جو ہے یہاں پر فردن بھی پڑھ سکتے ہیں, فردن بھی پڑھ سکتے ہیں, واضح ہے. ادا حرف جر بھی آتا ہے اور فعل بھی آتا ہے. جب حرف جر آئے گا تو بعد والا مجرور ہے, جب فعل آئے گا تو فاعل اس کے اندر ضمیر ہوگی مستتر استتار وجوبی, اور بعد والا مفعول بے ہوگا. ول کا, اب کہہ رہے ہیں آغا صاحب یہ تو آپ نے اپنی بات بتائی, جو امتناع کے قائل ہے وہ کیا کہتے ہیں, کہہ رہے ہیں والقائلون بالامتناع, جو امتناع کے قائل ہے, التجعوا الى تعویل ما, انہوں نے پناہ لی ہے, کس چیز کی طرف پناہ لی, الى تعویل, تعویل کرے ما, ان واجبات کو, ما سے مراد واجب موسع, ان واجبات کو ظاہرہ التوسعۃ فی الشریعہ, جن کا ظاہر یہ تھا کہ اس میں توسع ہے, جبکہ توسع کو تو نہیں مانتے, تو انہوں نے پناہ لی. فقال بعضهم, تو بعض نے یوں کہا, بوجوبہ فی اول الوقت, اصل میں جو واجب تھی نماز وہ اول وقت میں واجب تھی, 1 بجے واجب آ گیا تھا. والاتیان, واو دفع دخل ہے, کہہ رہے ہیں بعد میں جو انجام دی اس کا کیا ہوگا, کہہ رہے ہیں والاتیان بہ فی الزمان الباقی, جو اب بعد میں 2 بجے انجام دی یا 3 بجے یا 4 بجے, والاتیان بہ, اس مامور بے کو جو انجام دیا گیا زمان باقی میں, باقی یعنی بعد از اول وقت, یکون من باب القضاء, یہ تو قضا پڑھی آپ نے, واو عطف تفسیر ہے, یعنی کیا مطلب آپ نے بتایا تھا شیخ مفید کا قائل ہے کہ وہ باقی قضا ہو جائے گی, یہ ضروری نہیں ہے اس کے قائل, مختلف تعویلات دی, ایک تعویل ہے لیکن اس کا قائل فی زمان الباقی یکون من باب القضاء, وہ باب قضا ہے. والتدارک, واو عطف تفسیر ہے, یعنی کیا مطلب قضا ہے, یعنی تدارک جبران ہے, کس کا, لما فات, اس چیز کا جو فوت ہو گئی, وہ کیا فوت ہوئی, من الفعل فی اول الوقت, اول وقت جو نماز فوت ہوئی ہے نا 2 بجے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کی قضا کر رہے ہیں. وقال الآخر, یہ شافعی کا نظریہ تھا, یہ شافعی کی تعویل تھی. وقال آخر, اور دوسرے یہ کہتے ہیں, یعنی دوسرے اصولین یہ کہتے ہیں, بوجوب فی آخر الوقت, اصل میں آخر وقت واجب ہوئی, وہ دفع دخل ہے, کہتے پھر جو شروع میں پڑھا ہے غریب وہ کیا ہے, کہہ رہے ہیں والاتیان بہ قبلہ, اور جو انجام دے رہے اس واجب کو قبلہ, قبل آخر وقت, من باب النفل, وہ نفل ہے, وہ مستحب پڑھ رہا ہے, لیکن ایسی نفل ہے کہ اس کی اس حالت میں کہ یسقط بہ الفرض ہو, یہ نفل کے ذریعے سے فرض ساکت ہو جاتی ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واجب ساکت ہو جاتی ہے. یہ حنفیہ کا قول ہے. نظیر ایقاء غسل الجمعہ فی یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ, ویسے جیسا کہ اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ جمعرات کے دن غسل جمعہ کر کے بیٹھ جائے, یا جمعے کی رات کو غسل جمعہ کا ہے تو کہا جاتا ہے جو آپ نے پہلے انجام دے دیا یا بعد میں انجام دیا غسل جمعہ کے لیے کافی ہے. ویسے ہی وکیل غیر ذالک, اس کے علاوہ بھی اور سارے قول ہیں.
وَكُلُّ أَقْوَالٌ مَتْرُوكَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا، وہ ہمارے علماء کے نزدیک اقوال متروکہ ہے، واضحۃ البطلان، واضح بطلان ہے، فلا حاجت الی الاطالۃ فی ردها، کوئی حاجت نہیں کہ ہم طول دیں فی ردها، ان اقوال کو طول رد کرنے میں ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ هل يتبع القضاء الاداء، پڑھ لیں، ٹائم ہے۔ بحث ہماری یہ ہے کہ شارع ایک جگہ حکم دیتا ہے، ٹھیک، ہمارے بھی جیسے مجتہد ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر جمعے کا منصورہ جمعرات ہاں ایسے تو ہے، آغاز ثانی کا بھی، وہ ہفتے کو بھی دن جائز قرار دیتے ہیں۔ ہفتے کے دن آپ اس کی نیت سے کر سکتے ہیں، ہفتے کے دن آپ کر لیں گے تو کفایت کرتا ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ پانی نہیں ملے گا جمعے کے دن تو آپ جمعرات کے دن کر سکتے ہیں۔ بہر لیکن یہ دوسروں کے ساتھ کرنا یہ کیا آسان قیاس واجب موسع، بحث ہماری واجب موسع بلکہ واجب موقت پر ہے، موقت پر موسع کی واجب موقت پر شارع نے آپ سے ایک واجب کہا کہ واجب انجام دو، ٹھیک ہے، مثلا کہا نماز پڑھو، نماز کا وقت کیا تھا آغا صاحب؟ 1 بجے سے لے کر 6 بجے تک۔ اب اگر کوئی شخص 1 بجے سے لے کر 6 بجے تک نماز نہیں پڑھ سکا، چاہے عمدن نہیں پڑھا، چاہے سہون نہیں پڑھا، چاہے کوئی مجبوری تھی نہیں پڑھا، چاہے سو رہا تھا نہیں پڑھا، چاہے ٹی وی دیکھ رہا تھا، میچ دیکھ رہا تھا نہیں پڑھا، بالآخر نہیں انجام دیا، تو کیا اب 6 بجے کے بعد اس واجب موقت کی قضا کرنے کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ اگر شارع کہتے قضا ہے جیسے نماز میں تو فبیہ، اگر شارع کہتے قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، قضا نہیں ہے تو فبیہ۔ انما الکلام، جیسا کہ بعض جگہ پر نماز آیات میں قضا نہیں ہے، نماز آیات کے آپ مسائل دیکھیں گے تو اگر گرہن جو ہے نا وہ کامل نہ ہو، پورا نہ ہو، تو اس جگہ پر قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اگر بعض جگہ اگر قضا آ گئی تو فبیہ، اگر قضا نہیں ہے تو فبیہ۔ یہ ہماری تو بحث ہے نہیں، یہ تو فقہی بحث اصولی ہے کہ اگر ایک واجب موقت ہے، ایک واجب جو وقت دار ہے، ایک وقت خاص ہے، مثلا 1 بجے سے 6 بجے تک، اگر کسی نے اس وقت میں انجام نہیں دی، انما الکلام، یہ آگا صاحب یہ بات ہے کہ خود یہ واجب کہتا ہے کہ قضا کرو، خود یہ واجب کہتا ہے کہ قضا کرو، یا یہ واجب نہیں کہتا قضا کرو، قضا کے لیے ایک علیحدہ سے دلیل کی ضرورت ہے، یہ بحث ہے۔ آیا خود یہ واجب کہتا ہے کہ اگر تم نے وقت میں نہیں پڑھی تو اب قضا کرو، یا نہ قضا کے لیے ایک علیحدہ سے دلیل کی ضرورت ہے، یہ ہماری بحث ہے۔ اس میں 3 نظریے ہیں، ان تینوں نظریے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ واجب موقت کی تحلیل اگر آپ کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں تو کیا نکلتا ہے؟ اگر واجب کو تحلیل کرتے ہیں واجب موقت کو، اور کوئی کہتے ہیں 2 چیزیں نکلتی، یعنی مرکب ہے 2 چیزوں کا، ایک فعل اور ایک وقت خاص، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وقت خاص تو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، فعل بچا ہے تو فعل کو انجام دو تو قضا ہوگا۔ یعنی خود یہ واجب کی لسان کیا ہے کہ اگر مجھے میرے وقت میں انجام نہیں دیا تو باید قضا کرو، ضروری ہے کہ قضا کرو، خود یہ واجب چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میرا قضا کرو۔ طبیعت کو چاہے اور وقت کو چاہے، 2 چیز کو چاہے۔ اگر وقت آپ کے ہاتھ سے مس ہو گیا تو فعل کو طبیعت تو چاہیے، لیکن جو یہ کہتے ہیں جیسا کہ آگئے مظفر اور اکثر کہ واجب موقت ایک چیز ہے، ایک بسیط ہے کہ شارع آپ سے ایک طبیعت کو چاہتا ہے، اس حالت میں، اس مخصوص وقت میں طبیعت کو چاہتا ہے۔ اگر آپ نے اس وقت میں انجام دے دیا تو امتثال کر لیا فبیہ، اگر نہیں دیا تو آیا اس وقت کے بعد دوبارہ شارع اس کی قضا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ یہ واجب خاموش ہے، گونگا ہے، کچھ نہیں کہتا، الگ سے حکم کی ضرورت ہے۔ اگر الگ سے حکم نہیں آیا، یہ واجب کہے گا نا میں صرف اتنا کہتا تھا کہ اس وقت میں اس کو انجام دو، اگر وقت میں انجام نہیں دیا تو میں تو چلا گیا، میں ختم ہو گیا، اب دوسرا کوئی واجب آئے گا جو بتائے گا کہ خارج سے اس وقت انجام دو، یعنی یہ مظفر کرنا چاہیے، یہ آگا مظفر بات ہو گئی بات۔ ہاں واجب موقت، اگر یہ نظریہ ہو کسی کا کہ مرکب ہے 2 چیزیں، یعنی شارع جب آپ سے کہتا ہے صلی صلاۃ الفجر من الفلاں الی الفلاں، تو در حالی کے شارع آپ سے 2 چیز چاہتا ہے،
شارع جو آپ سے کہتا ہے کہ صلاۃ ظہر انجام دو زوال سے لے کر غروب تک، ظہرین انجام دو، تو دو چیز چاہتا ہے، ایک نماز چاہتا ہے، ایک نماز ہے اس وقت میں چاہتا ہے، اس وقت میں یعنی اس وقت کو بھی چاہتا ہے اور نماز کو بھی، دو چیزیں چاہتا ہے۔ اگر ایک چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو دوسری چیز تو باقی ہے، انجام دو اس کو۔ وقت تو ہاتھ سے نکل گیا، اصل فعل کو یعنی فرض کریں 10 حوریں تھی نا تو 5 آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، 5 کے لیے اب نماز پڑھو، لیکن ان کے نزدیک کیا ہو گیا؟ 10 کی 10 چلے گئے آپ کے۔ ان کے نظریہ کیا ہے؟ یعنی صرف نماز ان کے نزدیک ایک چیز ہے، طبیعت صلاۃ چاہتا تھا اس وقت میں نماز چاہتا تھا، جو کہتے ہیں بسیط ہے، ہاں وہی فعل نا، طبیعت وہی فعل نماز چاہتا تھا، اسی وقت کے اندر چاہتا تھا۔ اب یہ وقت سے باہر نکل گئے، مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے لیے جو ہے نا ابھی وہ لے آؤ، مہمان آئے باہر سے روٹی لے آؤ، تو اب مہمان آ کے چلے گئے، اب کیا میں روٹی چاہتا ہوں نہیں چاہتا؟ یہ کہتے ہیں ابھی بھی روٹی تو لے آؤ بھائی، یہ کہتے ہیں، جبکہ روٹی کا وہ چیز ختم ہو گئی، یہ اگر مظفر لوگ کہتے ہیں نا وقت کے بعد، اب اگر میں دوبارہ روٹی چاہوں گا تو دوبارہ آپ سے کہوں گا، وقت کے بعد شاید ہو سکتا ہے مثال اچھی نہ ہو، کوئی اور مثال لے لیں۔ مہنگی ہو گئی، وہ الگ بات ہے، پر یہ کہ یہاں تو ملتی بھی مغرب کے وقت مشکل ہوتا ہے ملنا روٹی۔ ہاں بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں سے ایک بحث شروع ہوتی ہے کہ 3 نظریے کیسے ہوئے، اس میں تو 2 نظریے ہونے چاہیے، 3 نظریے اس وجہ سے ہوئے کہ ایک کہتے ہیں دلیل متصل اور ایک کہتے ہیں دلیل منفصل، اس میں تفصیل کے قائل ہیں۔ یعنی ایک بار آپ شارع کہتے ہیں صلی نماز پڑھو، ایک بار کہہ رہے تصدق صدقہ دو، اور پھر کہہ رہا ہے وہ جو میں نے تمہیں کہا تھا نا صدقہ دو، اجعل لہا یا اجعل لہو فی یوم الجمعہ، اس صدقے کو جمعے کے دن قرار دینا، اس صدقے کو جمعے کے دن دینا۔ یہ افراد کہتے ہیں اس طرح کی دلیل میں یہ دلیل منفصل ہے، یعنی قید جو آئی ہے نا وہ بعد میں آئی ہے، انفصال آئی ہے، پہلے وجوب آئے پھر قید آئی، اور اس دلیل میں کہ تصدق یوم الجمعہ فرق ہے، یہاں پر جو قید آئی ہے وہ اس کے ساتھ ہی آئی ہے، واجب کے ساتھ آئی۔ تو جو تیسرا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں متصل میں ہم آگا مظفر کے ساتھ ہیں، یعنی ایک چیز شارع چاہتے ہیں، لیکن منفصل میں ہم ان کے ساتھ ہیں جو مرکب کے چاہتے ہیں، یعنی 2 چیز شارع چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے تیسرا نظریہ وجود میں ہے، واضح ہو گئی بات۔ تیسرا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں قید متصل آئی ہے یا منفصل آئی، ایک بار شارع کہتے ہیں نماز پڑھو، ایک بار کہتے ہیں نماز کو زوال سے لے کر غروب کے درمیان پڑھو، ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں روٹی لے آؤ، پھر کہتا ہوں یہ جو روٹی لا رہے ہو نا یہ تل والی روٹی ہو، دودھ والی روٹی ہو، یہ قید بعد میں لا رہا ہوں، تو ان کے بقول یہ جو قید وقت بعد میں آ رہی ہے، یعنی پہلے شارع نے کہا صدقہ دے دو اور پھر کہا کہ صدقہ جمعے کے دن دو، تو یہ جو قید آ رہی ہے یہ چیز اس طرح کی قیودات انفصالی یہ بتاتی ہے کہ شارع 2 چیز چاہتا ہے، ایک صدقہ چاہتا ہے اور ایک جمعے کے دن صدقہ چاہتا ہے، کہ اگر جمعے کا دن آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو صدقہ تو کم از کم، لیکن اگر شارع یوں کہ صدقہ دو جمعے کے دن، تو یہ قید بتا رہی نا ایک چیز ہے، مخصوص ہے، ایک چیز چاہتا ہے، جبکہ آگا مظفر کہہ رہے ہیں چاہے متصل ہو قید چاہے منفصل ہو شارع ایک چیز چاہتا ہے، وہ منفصل بھی آ کر مراد جدی شارع کو پہنچاتی ہے، وہ بعد والی جو منفصل آئی ہے وہ مقید کی حیثیت رکھتی ہے، یہ مطلق کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بھی آ کر شارع کے مراد جدی کو پہنچا رہی کہ شارع از اول ایک ہی چیز چاہتا تھا، ٹھیک ہے اپنی باتوں کو ٹکڑے میں بیان کیا، اپنے مراد کو ٹکڑے میں بیان کیا، لیکن مراد ایک ہی تھا شارع کا، اور وہی تھا جمعے کے دن صدقہ دو۔ بات واضح ہوگی؟ حل یتبع القضاء الاداء، آیا قضاء اتباع کرتی ہے، پیچھے پیچھے جاتی ہے ادا کے، یعنی واجب موقت کے پیچھے پیچھے جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ مما یتفرع عادتا علی البحث عن الموقت، کیا چیز متفرع؟ مسئلۃ طبیعیت القضاء للاداء، مما خبر مقدم، مسئلۃ مبتدا مؤخر، وہ چیز کہ متفرع ہوتی ہے عادتاً، کس بحث پر متفرع؟ اللہ متعلق یتفرع، متفرع کس بحث پر ہے؟ علی البحث عن الموقت، موقت واجب موقت کے بعد فوراً جو بحث عموماً آتی ہے وہ یہ آتی ہے
مسئلۃ طبیعت القضاء، آیا قضا اتباع کرتی ہے کس کی؟ للادا. طبیعت القضاء مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف. قضا اتباع کرتی ہے. للادا لام تقویت ہے، مفعول بے پر آ رہا ہے، یعنی طبیعت القضاء الاداء، لیکن خود ڈائریکٹ مفعول بے نہیں لے سکتا تو لام تقویت کے ذریعے سے مفعول بے لیتا ہے. وہی من مباحث الالفاظ وتدخل فی باب الاوامر، اور یہ الفاظ مباحث الفاظ میں سے اور باب اوامر میں داخل ہے. لام تقویت یعنی لام متعدی. لام تقویت، ہاں لام متعدی نہیں، لام متعدی تو صرف فعل لازم پر آتا ہے نا، بائے متعدی یا من متعدی. لام تقویت بعض اوقات ہے فعل لازم نہیں، فعل متعدی ہے، لیکن اس میں فاعل اور اس میں مفعول عمل کرنے میں ضعیف ہوتے ہیں تو لام تقویت کے ذریعے سے مفعول بے لیتے ہیں. وہی من مباحث الالفاظ وتدخل فی باب الاوامر ولكن اخر ذکرها الى الخاتمۃ. اس بحث کو شروع میں ذکر کر دینی چاہیے تھی لیکن اس کو تاخیر کیا گیا خاتمے تک. مع ان من حقها ان تذکر قبلها، در حالی کہ اس بحث کا حق یہ تھا کہ اس کو اس سے قبل ذکر کر دیا جائے. لأن كما قلنا من فروع بحث المؤقت عادتاً، کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے کیوں اس کو مؤخر کیا کہ ہم اس کو واجب موقت کے ساتھ اس بحث کو لانا چاہتے تھے، اس وجہ سے ہم نے اس کو مؤخر کیا، ورنہ یہ مباحث الفاظ میں باب اوامر کے ساتھ اس بحث کو کرنا چاہیے تھا کہ امر کا کیا نتیجہ ہے، آیا امر کا نتیجہ قضا ہے یا قضا نہیں ہے. لیکن ہم اس کو امر کو تقسیم کیا موقت غیر موقت، پھر موقت کو تقسیم کیا مضیق اور موثر، پھر یہ بحث لائیں. اس کی فارمولا ہے، جبکہ اصل اس کو اس سے پہلے لانا تھا. پہلے الباس واضح ہیں، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترتیب صحیح ہے ترتیب. فنقول ان الموقت قد یفوت فی وقتہ، ان الموقت کبھی واجب موقت جیسے کہ نماز ہے، قد یفوت کبھی کبھار فوت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہمیشہ فوت کر دے. قد یفوت فی وقتہ کبھی کبھار اپنے وقت میں فوت ہو جاتی ہے. اما لترکہ عن عذر او عن عمد و اختیار، یہ اس وجہ سے لترکہ کہ ترک کر دیا جاتا ہے ہی اس موثق اس موقت کو ترک کر دیا جاتا ہے. لترکہ مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول کی طرف، کہ مکلف ترک کر دیتا ہے ہو اس واجب موقت کو عن عذر کسی عذر کی وجہ سے، او عن عمد یا جان بوجھ کر، وہ عطف تفسیر ہے، و اختیار اپنے اختیار سے فوت کر دیتا ہے. عمد اور اختیار میں کیا فرق ہے؟ وہ کوئی فرق نہیں ہے، ترادف استعمال. ہاں. وَإِمَّا لِفَسَادِهِ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، یہ ترک نہیں کرتا بلکہ لِفَسَادِهِ وہ فاسد ہو جاتی ہے کسی عذر کی وجہ سے، یا جیسے کہ خواتین کا جو حالت حیض میں ترک نہیں کرتی لیکن فاسد ہو جاتی عذر کی وجہ سے یا غیر عذر کی وجہ سے. بس یہاں پر نہیں، یہ تو بات واضح ہے. فَإِذَا فَاتَ عَلَىٰ أَيِّ نَحْوٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَنْحَاءِ، یعنی کسی وجہ سے بھی فوت ہو جائے. فقط ثبت فی شریعت وجوب و تدارک بعض الواجبات، تو شریعت میں بعض واجبات کے تدارک یعنی قضا، شریعت میں بعض واجبات کی قضا آئی ہے. کالصلاۃ والصوم، بے معنی تدارک کا یہ معنی ہے، بے معنی ایات ضمیر پلٹا رہا ہوں، بے معنی ایاتی المکلف بالواجبات خارج الوقت، بے این معنی کہ ایاتی مکلف انجام دے گا بہا ان واجبات کو، کب؟ خارج الوقت انجام دے گا، اس کو کہتے ہیں تدارک. فیسمى هذا التدارک قضاء، اس کا نام قضا رکھا جاتا ہے. وهذا لا کلام فی، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. الا بحث یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل شلیل نہ ہو، کوئی اور دلیل نہ ہو، خود واجب موقت کی لسان کیا کہتی ہے، خود واجب موقت کی لسانی کہتی ہے کہ قضا کرو یا نہیں کہتی، یہ بحث ہے ہماری. نہیں کرتے ہاں نہیں. وهذا لا كلام فيه إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة الأصلية، بواتن پلٹا رہا ہوں. إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة الأصلية، بمعنى أن الأمر بالنفس المؤقت يدل على وجوب القضاء کب؟ إذا فات في وقته. فائن نتیجہ فیکون وجوب القضاء بنفس دلیل الادا، او نہیں کہتی. یہاں تک دیکھیں بار. مگر یہ کہ اصولی نے اختلاف کیا کس چیز میں؟ فی وجہ اختلاف کو بیان کر.
فی ان وجوب القضاء، یہ جو قضاء کا وجوب ہے، حل ہوا علی مقتضی القاعدۃ الاصلیہ، آیا وہ قاعدہ اصلیہ، یعنی قاعدہ اصلیہ یعنی خود اصل قاعدہ، یعنی خود مقتضائی دلیل واجب موقت، خود واجب موقت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر تم نے وقت میں انجام نہیں دیا تو پھر بعد اس وقت انجام دو. آیا یہ ایک قاعدے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یا خارج دلیل کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ بحث ہے. تو بات ہوگی بات. مقتضی قاعدہ کا معنی کر رہا ہے، بے معنی ان امر یعنی امر صلاۃ والا جو امر تھا، بنفس الموقت ہے، خود وہ امر جو موقت کا تھا، یعنی اقیموا الصلاۃ، یہ جو امر تھا، یدل، خود یہ امر بنفس نفیس دلالت کر رہا ہے کس پر؟ علی وجوب القضاء. کب؟ اذا فات فی وقتہ، جب دلالت کرے گا تو کیا ہوگا؟ فیکون وجوب القضاء، وجوب قضاء بنفس دلیل الادا، تو اسی دلیل ادا سے وجوب قضاء نکل جاتی ہے. او ایسا ہے یا ایسا ہے، او ان القاعدۃ لا تقتضی ذلک، قاعدہ نہیں کہتا تقتضی ذلک، بل اضراب ہے. پھر کہاں سے آئے گا وجوب؟ کہہ رہے ہیں بل وجوب القضاء یحتاج الی دلیل خاص، ایک اور دلیل کی، غیر نفس دلیل الاداء، اس دلیل کے علاوہ. وفی المسألۃ اقوال ثلاثۃ، تین اقوال. پہلا قول قول بالتبعیت مطلقاً، مطلقاً اتباع کرتا ہے. مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ متصل ہو چاہے منفصل. مطلقاً کا معنی نیچے آئے گا، مطلقاً کا معنی ہمیشہ عبارت میں موجود ہوتا ہے. قول بعدمھا مطلقاً، کبھی بھی نہیں کرتا. قول بالتفصیل ہے یا تفصیل ہے. بین، تفصیل کس کے درمیان ہے؟ بینما اذا کان الدلیل علی التوقیت متصلا، اگر وقت پر جو دلیل ہے اگر وہ متصل ہو فلا طبیعت، تو اتباع نہیں کرتا. وبینما اذا کان منفصلا، لیکن وقت پر جو دلیل ہے وہ منفصل ہو، پہلے شارع نے کہہ دیا صدقہ دو، پھر 2 دن بعد جا کر کہا وہ جو صدقہ دے رہے وہ جمعے کے دن دے رہے، تو کرے گا. فالقضاء تابع للاداء، پس جمعے کے دن نہیں دیا تو ہفتے کے دن صدقہ دے دو. لیکن اگر ایک دن کہہ دیا نا جمعے کے دن صدقہ دو تو پھر نہیں کرے گا. واضح ہوگی. والظاہر ان منشأ النزاع فی المسألۃ یرجع الی ان المستفاد من التوقیت هو وحدۃ المطلوب او تعدد المطلوب. اس مسئلے کی بازگشت اور رجوع اس مسئلے کی طرف ہے کہ جو چیز استفادہ ہوتی ہے کس سے؟ من التوقیت، یعنی وہ دلیل، وہ واجب جو واجب موقت والی واجب لسان ہے نا، وہ اس سے کیا استفادہ ہوتا ہے؟ آیا اس سے استفادہ ہوتا ہے ہوا وحدۃ المطلوب. شارع آپ سے صرف ایک چیز چاہتا ہے، ایک چیز چاہتا ہے، ایک نماز چاہتا ہے جو اس وقت میں انجام دو، ایک صدقہ چاہتا ہے جو جمعے کے دن انجام دو. آیا ایک چیز چاہتا ہے؟ او تعدد، یا 2 چیز چاہتا ہے، ایک وہ کام چاہتا ہے اور ایک اس زمانے میں چاہتا ہے. ای ان فی الموقت، الف لام سارے الف لام ذکری ہیں، سارے واجب موقت. ان فی الموقت مطلوبا واحدا، ایک مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ هو الفعل المقید بالوقت بما هو مقید. مجھے مطلق فعل نہیں چاہیے، مجھے وہ فعل چاہیے جس کو اس وقت میں انجام دو. بس مجھے وہ روٹی چاہیے جو مہمان کے آنے تک دے دو. یہ نہیں کہ مطلق روٹی دے دو 10 دن بعد روٹی لے آؤ میرے لیے، اس روٹی کیا کروں گا میں؟ بات ہو رہی بات. او مطلوب ہے نہ بابا، اگر مہمان نہیں ہے روٹی تو کم از کم میرے لیے تو لے آؤ، میں تو بعد میں کھا لوں. ٹھیک ہے، بہرحال فریز کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے. او مطلوب ہے 2 چیزیں چاہتا ہوں. وہ ہما، یہ ہما وہ نہیں آگا صاحب، ذہن کہیں اور نہ جائے. وہ ہما ذات الفعل، خود فعل چاہتا ہے ایک، وَقَوْنُ ہو، اور دوسرے کہ یہ فعل واقع ہو کس میں؟ فی وقت معین میں. 2 چیز چاہتا ہے. فعلی الاول، پہلے قول کی بنا پر، اذا فات الامتصال فی الوقت، اگر امتصال شارع فوت ہو گیا وقت میں، وقت محدود میں کسی نے نماز نہیں پڑھی، کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھی، عمدن سہون، کسی بھی وجہ سے، لم یبقى طلب بالنفس الذات، تو اب شارع اس سے نماز چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ یہ دلیل اس پر دلالت نہیں کرتی. فلا بد من فرض امر جدید للقضاء بالاتیان، تو ضروری ہے کہ فرض کیا جائے ایک اور امر آئے، نیا امر آئے خارج سے، کس کے لیے؟ للقضاء بالاتیان. باب آئے متعدی ہے یہاں پر، قضا کرنے کو، بالاتیان کے نماز کو انجام دیا جائے. کب؟ بالفعل، بالاتیان بالفعل خارج الوقت. ایک اور دلیل کی ضرورت ہے جو یہ بتائے کہ آپ 6 بجے تک آپ نے نماز نہیں پڑھی، 7 بجے پڑھنا چاہتے ہیں، 8 بجے، 10 بجے، 12 بجے،
ایک اور دلیل کی ضرورت ہے جو آ کر یہ بتا رہے ہیں. والثانی دوسرے قول کی بنا پر اذا فات الامتثال فی الوقت فانما فات امتثال احد طلبین، آپ نے ایک چیز کو فوت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہو طلب کونہ فی وقت المعین، وہ یہ تھا کہ اس فعل کو وقت معین میں جو طلب کیا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا. واما طلب بذات الفعل، لیکن ذات فعل خود روٹی، فباقٍ علی حال، اپنے حالت پہ باقی بابا وہ تو ادا کر رہا ہے. ولذا ذهب بعضهم الى التفصيل المذكور باعتبار ان المستفاد من دليل التوقيت في المتصل ان المستفاد وحدة المطلوب فيحتاج القضاء الى امر جديد والمستفاد في المنفصل تعدد المطلوب فلا يحتاج القضاء الى امر جديد ويكون تابعا للاداء. یہاں کا جملہ ختم ہو رہا ہے. ولذا اسی وجہ سے ذهب بعضهم، کہ یہ بعضم سے آغا صاحب کفایہ مراد ہے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی. خود آغا مظفر بتائیں گے انہوں نے یہ بات نہیں کی، ایک اور بات کہنا چاہ رہے، نہیں نسبت نہیں دی کہ ایک اور بات کہنا چاہ رہے. ذهب بعضهم الى التفصیل المذکور، یہ جو تفصیل ذکر ہوئی ہے نا، اس کی ایک یہ نظریہ انہوں نے قائم کیا. ذهب الى سے متعدی، اس کا مطلب نظریہ. باعتبار ان المستفاد من دلیل التوقیت، واجب موقت کی دلیل سے کیا استفادہ ہوتا ہے؟ ان المستفاد من دلیل التوقیت فی المتصل، وہ یہ کہتے ہیں کہ متصل میں، یعنی اگر قید متصل ہو تو یہاں پر جو چیز مستفادہ ہوتی، ان المستفادہ، انا کا اسم، وحدۃ المطلوب، انا کی خبر، کہ جو چیز مستفادہ ہوتی ہے وہ ایک مطلوب ہے. کس سے؟ من دلیل التوقیت فی المتصل، اگر وقت کی دلیل متصل ہو تو ایک مطلوب ہے. فافا نتیجہ فیحتاج القضاء الی امر جدید، بس قضا کے لیے ایک اور امر کی ضرورت ہے. والمستفادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، والمستفادو بھی پڑھ سکتے ہیں. والمستفادہ فی المنفصل، اور منفصل سے جو چیز نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ تعدد المطلوب، دو مطلوب نکلتے ہیں. فلا يحتاج القضاء الی امر جدید، واو وعطف تفسیر، ویکون تابعا للاداء، قضا اتباع کرے گی کس کی؟ للاداء کی. والمختارو، امیر مختار نے عمر سعد پہ حملہ کر دیا. والمختار هو القول الثانی، مختار کیا ہے آغا صاحب؟ مختار. اب آ رہے ہیں تو اب تو مختار کی بیچارے کی کوئی حیثیت ختم. کیا کر رہے ہو آپ لوگ بھائی؟ سب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسے. والمختار، کوئی کے معاملہ سے ڈیفینڈ کیا ہے. والمختار هو القول الثانی، مختار نے دوسرا کام کیا، پہلا کام نہیں کیا جو کہا تھا. وهو عدم طبیعت مطلقاً، مطلقاً سے کیا مراد ہے آغا صاحب؟ متصل و منفصل ہو اتباع نہیں کرے. کون اتباع نہیں کرے گا؟ کس کی؟ قضا کی. قضا اتباع نہیں کرے گا ادا کی. کوئی بات نہیں. شبیہ معکوس، جیسے لما میں طہارت کی بحث میں شروع میں شبیہ معکوس جو کہا ہے نا، شبیہ معکوس کو لأن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شہید بھی کام کر رہے تو ہم. لأن ظاہر من التقید ہے. تقید آغا مظفر کہہ رہے بھائی آپ نے قید کو نہیں سمجھا. آپ نے قید، میں آپ سے کہتا ہوں مجھے ایسی بیوی چاہیے جو پڑھی لکھی ہو، ٹھیک ہے، گوری ہو، قد کاٹ والی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ لے آئیں ایک چھوٹے قد کی کالی بیوی. میں کہوں گا یہ کیا لے آئے؟ آپ نے کہا تھا آپ کی بات سے دو مطلوب نکلتے تھے. ایک یہ کہ آپ شادی کرنا چاہتے تھے، دوسرا یہ کہ آپ ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو پڑھی لکھی ہو، لمبی ہو، گوری ہو. تو میں ایک، میرے مطلوب نہیں ہوا، میں دوسرا، میں کہوں گا بھائی میں ایک چیز چاہتا تھا، ایک چیز چاہتا تھا. ایسی اماں ہو تو کیا بات ہے. واضح ہے. یہ مثالیں میں دیتا ہوں نا، یہ صحیح نہیں ہے، یعنی پیاز، لیکن سمجھانے کے لیے. آغا مظفر یہ کہنا، آغا مظفر کے دل میں یہ مثال ہے آغا صاحب، سچ کہہ رہا ہوں. نہیں یعنی وہ کہہ رہے قید کو سمجھو. آغا مظفر کا جو پورا اشکال ہے نا ان پر، وہ کہ آپ نے قید نہیں سمجھا. بھئی قید میں اس لیے لاتا ہوں کہ مجھے یہ چیز اس قید کے ساتھ چاہیے، ورنہ نہیں چاہیے، ورنہ نہیں چاہیے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے لیے ڈبے والا دودھ لے آؤ. اب ہو سکتا ہے یہاں پر آپ شاید کہیں کہ بھائی کھلا دودھ لے آؤں، تو بعض اوقات واقعی عرفاً، خیر مثال دینا مشکل ہے، بعض اوقات واقعی قید میں وہ چیز چاہتا ہوں قید کے ساتھ. جیسا کہ یہ کارپیٹ ہے، یہاں پر کارپیٹ ہے، میں کہتا ہوں ایک لال کارپیٹ چاہیے مجھے، آپ سفید کارپیٹ لے آتے، کہتے مجھے وہ قید کے ساتھ چاہیے. ہاں، لأن ظاہر من التأکید، تأکید کا ظہور عرفی یہ نکلتا ہے. ان القید رکن فی المطلوب، قید ہمارے اصل غرض میں شامل ہے، دخالت رکھتی.
فَإِذَا قَالَ مَثْلًا سُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ، یہاں سے سمجھا نہیں جاتا الا مطلوب واحد لغرض واحد، ایک غرض ہے وہ کیا، وَهُوَ خصوص صوم هذا اليوم، صرف جمعے کا روزہ ہے، لا ان صوم بذات مطلوب، نہیں کہ ایک روزہ مطلوب ہے، اور دوسرا وَقَوْنُهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مطلوب آخر، نہ ایسا نہیں ہے۔ اس مثال میں جمعہ مطلب اگر جمعے کا روزہ جو وقت تمام ہو جائے اس کے لیے الگ دلیل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وقت ختم ہونے کے بعد ہفتے کے دن بھی روزہ چاہتے ہیں تو ایک اور دلیل چاہیے۔ وَأَمَّا فِي مَوْرِدِ الدَّلِيلِ التَّوْقِيتِ الْمُنْفَصِلِ، واو دفع دخل ہے، آگے مظفر، یہ تو آپ نے مثال دے دی متصل والی نا، سم یوم الجمعہ، لیکن شارح پہلے کہتے سم، پھر 2 دن بعد جا کے کہے اجعل صومک یوم الجمعہ یا فی یوم الجمعہ، تو وہاں پر کیا کرو، وہاں بھی یہی بات ہے کہ بعد والی قید نے آ کر شارح کے مراد جدی کو ہم تک پہنچایا، اس کے دل کی بات کو ہمیں پہنچایا، کہہ رہے وہ اما فی مورد دلیل توقیت المنفصل کما اذا قال سم ثم قال، پھر بعد میں کہ ثم بعد کے لیے آتا ہے، مثلا اجعل صومک یوم الجمعہ فاذا كذلك، وہاں بھی اسی طرح ہے، کیوں مفعول الی آ رہا ہے، نظرا الی ان هذا من باب المطلق والمقید، مطلق و مقید ہے، فیجب فی، پس اس میں بھی، اس باب میں بھی، یجب فی الباب المطلق والمقید، کیا واجب ہے، حمل المطلق علی المقید، مطلق کو ہم کیا جائے مقید پر، یعنی صرف مطلق کو یوں نہ دیکھا جائے شارح نے کہا روزہ رکھو، نا مطلق کو ہم کیا جائے مقید پر، روزہ رکھو جمعے کے دن۔ ومعنى حمل المطلق علی المقید، معنی یہ ہوا تقید اصل المطلوب الاول بالقید، اصل اول کو جو کہا گیا تھا نا سم، اس کو مقید کر دو، کس کے ساتھ، قید جمعے کے ساتھ، فیکشف ذلک التقید، یہ تقید کشف کری کس کو، ان المراد بالمطلق، مراد جدی جو مطلق سے تھا اللہ کے نزدیک واقع میں، من اول الامر، اول امر سے شارح کیا چاہتا تھا، خصوص المقید ہے، اس قید کے ساتھ چاہتا تھا، روزہ جمعے کے دن چاہتا تھا، فیصبح، یصبح بھی معنی یسار ہو، سارا کے معنی میں، فیصبح الدلیلان بمقتضى الجمع بینہما، پس دونوں دلیل کو جب جمع کریں گے، جمع عرفی کریں گے، مطلق اور مقید کی شکل میں دیکھیں گے، ایک دلیل بن جائے گی، دلیل واحد، گویا متصل کی طرح ہو جائے گی۔ لا ان المقید مطلوب آخر غیر المطلق، نہ یہ کہ مطلق ایک مطلوب ہے اور مقید دوسرا، نہ ایسا نہیں ہے، وَإِلَّا كَانَ مَعْنَ ذَلِكَ، ورنہ اس کا یہ معنی ہو جاتا ہے بقاء المطلق علی اطلاق، کہ مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہتا، فلم یکن حملا ولم یکن جمعا بین دلیلیں، تو اس کو تو یہ 2 دلیلیں جمع نہیں ہوتی، پھر اس کو مطلق اور مقید کیوں کہہ رہے ہو، اس کو ایک دلیل کہو، اس کو دوسری دلیل کہو، یوں کہو، جبکہ یہ ایک دلیل ہے، بل یکون عکسا بدلیلین، بلکہ 2 دلیل کو عکس کیا جاتا ہے اور سارا دلیلا واحد، اور ایک دلیل ہو جاتی ہے۔ نعم یمکن، کافی ہے، پڑھ لیں اس کو، ختم کر، یہ جگہ پڑھ لیں، خواب ختم ہے، یہاں نواہی شروع، یہ بہرحال یہاں پر ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک آخری ایک ٹکڑا ہے نعام کے ذریعے سے استدراک کر رہے ہیں کہ اگر بالفرض یوں ہو، اگر بالفرض مطلق میں یوں ہو کہ شارح کہے سم، روزہ رکھو، روزہ رکھو، اور بعد میں کہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھو، اور یہاں پر ایک قید لگائے اگر جمعے کے دن روزہ رکھ سکو تو رکھو، اور یہاں مطلق ہے، اس طریقے سے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن روزہ نہ رکھ سکے تو یہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، یہ مطلق خراب نہیں ہوگا، یعنی اگر آغا مظفر شروع میں منع کرتے تھے، کہتے شریعت میں ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر کہتے بالفرض اس طرح ہو کہ جب شارح کہہ رہے سم، تو یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو، چاہے ہر حال میں، ہر صورت میں روزہ، اور یہاں پہ کہہ رہے جمعے کے دن اگر رکھ سکو تو رکھو، اختیار مستحب ہو جائے گا، کس میں، اس کو مستحب پہ ہم کر دیں گے کہ بہتر ہے کہ جمعے کے دن ہو جائے، نہیں بہتر بھی نہیں کر رہے ہیں، یعنی جمعے کے دن اگر رکھ سکو تو جمعے کے دن رکھو، لیکن اگر جمعے کے دن نہیں رکھ سکے تو یہ آپ کا باقی ہے اپنی جگہ پر، ہر صورت میں وہ والا باقی ہے، واجب ہو سکتا ہے نا، ہاں واجب، دونوں واجب ہیں۔ دیکھیں نعم یمکن ان یفرض، ایک فرض ہو سکتا ہے، وہ انکان، اس بریکٹ کے ذریعے سے خراب کر رہے ہیں بات کو، وہ انکان هذا فرضا بعید الوقوع فی الشریعہ، شریعت میں واقع نہیں ہوا، وہ فرض یہ ان یکون دلیل التوقیت المنفصل، منفصل دلیل کی صفت ہے، ان یکون دلیل التوقیت المنفصل مقیدا بالتمکن، وہ جو دلیل منفصل آ رہی ہے نا کہ جمعے کے دن روزہ رکھو،
وہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ تمکن کے ساتھ، یعنی تمکن یعنی استحباب کے ساتھ، یعنی اگر رکھ سکو تو اچھا ہے، بہتر ہے کہ جمعے کے دن کہیں یقول گویا ہے کہ شارع یوں کہے، مثال وہی الف لام ذکری، اسی مثال میں یوں کہے اجعل، پہلے کہہ دیا سم، پھر یوں کہے اجعل صومک یوم الجمعۃ ان تمکنت، اگر رکھ سکو تو جمعے کے دن رکھنا. او کان دلیل التوقیت لیس فیہ اطلاق، یا دلیل توقیت میں اطلاق نہیں ہے، یا صورتي التمکن و عدمہ، و صورت التمکن ہی القدر المتیقن منہ. ایک صورت یہ ہوگی جو آپ کو بتائی، ایک صورت یہ ہے کہ دلیل توقیت میں، یہ دلیل توقیت یہ ہے، اس میں اطلاق نہیں ہے تمکن اور غیر تمکن میں، اس میں مطلق نہیں ہے، یعنی قید یہاں فرض کریں قید نہیں آ سکتی تھی، تمکن کی قید نہیں آ سکتی، لیکن یہاں آ سکتی تھی اور شارع نے نہیں لگائے، بس یہاں سے تمکن کی قید نکل سکتی ہے لیکن یہاں سے نہیں نکل سکتی. تو ایک قدر متیقن یہ ہو گیا کہ تمکن کی حالت میں تو آپ کو جمعے کے دن کرنا پڑے گا. ہاں یہ کہنا چاہیے. یہ دوبارہ بتائیے گا. یہ دیکھیں عبارت دیکھیں، یہ حل ہو جائے گا. او کان دلیل التوقیت ہے، دلیل توقیت یہ والی، لیس فیہ اطلاق، اس میں اطلاق نہیں ہے. اطلاق سے کیا مراد ہے؟ یعم صورتي التمکن و عدمہ، ایسا اطلاق نہیں ہے کہ تمکن اور عدم تمکن دونوں کو شامل کر سکے، ایسا اطلاق نہیں ہے، صرف تمکن کو شامل کر رہی ہے. خود کہہ رہے ہیں فصورت التمکن ہی القدر المتیقن، تمکن کی صورت میں تو رکھنا ہی رکھنا ہے، آیا غیر تمکن کی صورت میں رکھنا ہے نہیں رکھنا، اس میں خاموش ہے، خاموش ہے. فإنه فی هذا الفرض، اس فرض میں، ان دو فرضوں میں، یمکن التمسک باطلاق دلیل الواجب، ممکن ہے تمسک کیا جائے دلیل واجب کے اطلاق کے ذریعے سے، کس کے لیے؟ لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت، تاکہ ثابت کیا جائے کہ اگر جمعہ نکل جائے تو ہفتے کے دن بھی کرنا ہے، وجوب ہے. لأن دلیل التوقید ہے، کیونکہ دلیل توقید غیر صالحا، کیونکہ یہ توقید کی دلیل اطلاق کے کو خراب نہیں کر رہی، صرف ایک صورت میں اطلاق کو خراب کر رہی ہے، تمکن کی صورت میں، لیکن غیر تمکن کی صورت میں اطلاق اپنی جگہ پر باقی ہے. اگر جمعے کے دن فرض کریں کوئی سفر پہ چلا گیا تو یہ دلیل اس کی نہیں ہوئی، لیکن یہ دلیل ابھی بھی باقی ہے اس کے لیے، کیونکہ شارع نے کہا تھا سم، یہ مطلق کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر جمعے کے دن روزہ رکھ سکو تو رکھو. اب وہ جمعے کو سفر پہ چلا گیا تو یہ تو نہیں کر سکا، یہ ابھی اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ بھی تو مقید ہی ہے نا. کون سی؟ دوسری دلیل روزہ رکھنے سے تمکن کے ذریعے سے مقید تھی نا، قدرت کے ذریعے سے. قدرت نہیں تھی، آپ سفر پہ چلے گئے، قید ختم ہو گئی، جمعہ کا دن تو گیا، یہ اس نے آگے اس کو نہیں خراب کیا، یہ ابھی اپنی جگہ پہ باقی ہے، یہ اپنی جگہ باقی ہے. دوسرے دن ضرور رکھ سکتے ہیں جی. اس میں آپ کو ہفتے کے دن ادھر کیوں نہیں مطلق مقید پہ ہم ہو رہا ہے؟ کہنے اگر اس طریقے سے ہو کہ وہ دلیل مقید اس مطلق کو مطلقاً خراب نہیں کر رہی، صرف ایک حصے کو خراب کر رہی ہے. کب؟ جب تمکن ہو. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں روٹی لے آؤ، ٹھیک ہے، پھر کہتا ہوں اگر تل والی لا سکو تو وہ لے آنا، ٹھیک ہے. بس اگر آپ تل والی لا سکتے ہو تو آپ کو وہ لانی پڑے گی، لیکن اگر آپ تل والی نہیں لا سکتے تو روٹی اب کا اطلاق خراب نہیں ہوا. روٹی کی مثال سے طالب علموں کو سمجھ میں آتا ہے. فإنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دلیل الواجب، کس کے لیے؟ لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت. کیوں؟ لأن دلیل، جلدی پڑھ رہا ہوں، لأن دلیل التوقید غیر صلاحیت نہیں رکھتی، کس کے لیے؟ لتأکید اطلاق دلیل الواجب، دلیل واجب کے اطلاق کو مقید کرنے کی مطلقاً صلاحیت نہیں رکھتی. الا فی صورت تمکن، صورت تمکن میں صلاحیت رکھتی ہے اس کے اطلاق کو خراب کر دے، لیکن صورت غیر تمکن میں خراب نہیں کر سکتی. وہ مال استرار ہے الا ترک الفعل فی الوقت، جمعے کے دن استرار ہو گیا، سفر پہ چلے گئے، یہ کا دلیل الواجب ادلا اطلاق ہے، واجب اپنے اطلاق پر ہے. وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفايه لشيء کہ استاد اساتذتنا الاخوند قدس سرہ، یہ وہ فرض ہے جو کفایت سے ظاہر ہوا ہے، آخوند نے یہ فرض دیا ہے. ولكنه فرض بعید جدا، نہیں کہہ رہے یہ فرض معذرت آج پیاس لگے کیا ہو رہا ہے، ولكنه فرض بعید جدا على انه مع هذا الفرض
یہاں پہ آغا مظفر ایک بہت دقیق بات کہہ رہے ہیں آغا آخون جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس بات پر یہ قضا نہیں ہے، یہ قضا نہیں ہے، اگر وہ ہفتے کے دن انجام دے رہا ہے نا یہ قضا نہیں ہے، یہ ادائی ہے، یہ دوسرا حکم آ رہا ہے ایک طریقے سے، دوسرا حکم نہیں آ رہا۔ میں وہی روٹی کی مثال ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں روٹی لے آئیں، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں اگر تل والی لا سکتے تو تل والی لائیں، اگر آپ تل والی نہیں لا سکتے تو روٹی لائیں گے نا بعد میں، تو یہ قضا تھوڑی ہے۔ آغا مظفر یہاں پر ایک اچھا اشکال کر رہے ہیں، کہہ رہے قضا نہیں ہے، اس دلالت نے کہا تھا روزہ رکھو، بعد میں اشارے کر اگر جمعے کے دن رکھ سکو تو جمعے کے دن رکھنا، ہاں اب جمعے کے دن وہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو روزہ رکھو، ہے ابھی بھی اس کے لیے، قضا کہاں ہوا؟ قضا تو ہوتا ہے خارج الوقت، اس کا وقت ابھی خارج ہی نہیں ہوا، یہ اشکال ہے۔ علی انہو ایک گہرا اشکال ہے، ما اعاذ الفرض، اس فرض کو مان لیا جائے، لا یصدق الفوت، فوت صدق نہیں آئے گا، ولل قضا، قضا صدق نہیں آئے گا، بل یکون وجوبہ خارج الوقت من نوع الادا، بلکہ جو ہفتے کے دن جو روزہ رکھ رہے یہ قسم کا ادا ہی ہے، کیونکہ شارع نے تھوڑی کہا تھا کہ جمعے کے دن روزہ رکھو، کہا تھا جمعے کے دن رکھ سکو تو رکھو، جمعے کے دن نہیں رکھ سکا، ہفتے کے دن بھی ابھی بھی وجوب ہے، اتوار کے دن بھی ابھی وجوب ہے، وجوب کی قید ختم نہیں ہوئی ہے، حد نہیں آئی ہے کہ کہا جائے گا کہ خارج الوقت انجام دے۔ وصلی اللہ علی محمد و علیہ وسلم۔